المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی کئی کلاسز میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو اہل السنت والجماعہ کا عقیدہ ہے اس پہ بات کی، اور اس سلسلے میں قدر تفصیل سے بات ہم نے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، کیونکہ صفات کے باب میں کئی جماعتیں گمراہ ہوئی ہیں جو اہل السنت کا جو منہج ہے اس سے منحرف ہوئی ہیں، تو اسی لیے امام الطحاوی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں صفات کے مسئلے پہ خاصا زور دیا ہے۔ اور اسی ضمن میں پھر جب ہم نے قرآن پہ بات کی تھی، الایمان بالقرآن الکریم، تو اس پہ بھی ہم نے بات کی، تو وہ بھی اس کا تعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کلام کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پچھلی کلاس میں ہم نے رؤیت اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار ہے، تو یہ وہ باتیں ہیں جن کا سمجھنا عام طور پہ انسان کو بڑا مشکل لگتا ہے ان چیزوں کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا جب معاملہ ہو یا رؤیت باری تعالیٰ کا معاملہ ہو، تو ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اسی سبب سے امام الطحاوی رحمہ اللہ نے اہل السنہ کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد کہ اسماء و صفات کے باب میں اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے، کلام باری تعالیٰ کے ضمن میں اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے، معتزلہ وغیرہ ان کے رد میں بات کی ہے۔ اس کے بعد رؤیت باری تعالیٰ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی دیکھا کہ اس کے کئی فرقے، کئی باطل و گمراہ فرقے اہل السنہ سے جو اختلاف کرتے ہیں، وہ ان کا اہل السنہ سے اس سلسلے میں موقف مختلف ہے۔ مثلا روافظ کا معاملہ ہے یا معتزلہ کا معاملہ ہے جو رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد امام الطحاوی رحمہ اللہ نے منہج کی بات کی ہے، یعنی عقیدہ بیان کرنے کے بعد پھر منہج کے بارے میں کچھ بنیادی اہم باتیں بیان کی ہیں۔ تو ان میں سے پہلی بات جو امام صاحب فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ساری باتوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ كَمَا قَالَ، یعنی وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، اس سلسلے میں جو کچھ صحیح حدیث میں آیا ہے، اب آپ اس کو چاہے پیچھے لے لیں، اس کو معطوف مانے آپ پیچھے صفات کے باب میں، یا اس سے متصلی جو ہے رؤیت باری تعالیٰ، تو امام الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلے میں کل جو ہے یہ من صیغ العموم ہے، یہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، عموم کے صیغوں میں سے ہے کہ اس سلسلے میں جو کچھ بھی صحیح حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فَهُوَ كَمَا قَالَ، تو وہ ویسا ہی ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو کچھ رسول اللہ علیہ والسلام نے ان امور کے بارے میں فرمایا جو غیبی امور ہیں، چاہے وہ رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اللہ کی صفات کا مسئلہ ہو، تو اس میں جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پہ ثابت ہے وہ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ، اور اس کا وہی معنی ہے جس کا ارادہ رسول اللہ علیہ والسلام نے اس معنی سے کیا، یعنی مختصر الفاظ میں جب بھی کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں جب بھی کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے، رسول اللہ علیہ والسلام نے جب کوئی لفظ استعمال فرمایا، تو ہم اس لفظ کی یا ان الفاظ کی منمانی توضیحات اور منمانی تشریحات نہیں کرتے، یہ اہل السنہ کا یہی طریقہ ہے۔
یعنی جیسا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مثلا یہی رؤیت باری تعالیٰ کا، رؤیت باری تعالیٰ کے باب میں ہمارا اس پہ ایمان ہے جیسا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا وہی یہ ویسا ہی ہے، اور اس کا وہی معنی ہے جس کا ارادہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اس کے بعد جو ان چیزوں کی اپنی عقل کی بنیاد پہ یا باقی چیزوں کی بنیاد پہ تعویل کرتے ہیں، ان کا امام الطحاوی رحمہ اللہ نے رد فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ، اس ساری بحث میں یا ان ساری چیزوں میں ہم داخل نہیں ہوتے، متعوِّلِينَ بِآرَائِنَا، اپنی رائیوں سے تعویل کرتے ہوئے، یعنی ہم ان چیزوں کی اپنی آرا کی بنیاد پہ تعویل نہیں کرتے، وَلَا مُتَوَہِّمِينَ بِأَهْوَائِنَا، اور نہ ہی ہم اس میں اپنے وہم کی بنیاد، اپنی خواہشات کی بنیاد پہ اس میں وہم کا شکار ہوتے ہیں، یعنی نہ تو ہم وہم کی بنیاد پہ جو خواہشات کی بنیاد پہ مبنی ہو، اور نہ ہی ہم اپنی آرا کی بنیاد پہ ان میں تعویل کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی بڑا اہم قاعدہ ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ، اپنے دین میں کوئی شخص محفوظ نہیں رہے گا، یعنی کوئی بھی شخص اپنے دین کے بارے میں سلامتی کے راستے پہ گامزن نہیں رہے گا، الا من سلم للہ عز وجل ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس شخص کے جس نے مکمل سر تسلیم خم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ یعنی جو کچھ قرآن و حدیث میں آیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اپنی آرا کی بنیاد پہ اس کی تعویل نہیں کرتے، اور اس دین کے بارے میں صحیح راستے پہ کوئی قائم نہیں رہے گا یا راہ حق پہ قائم نہیں رہے گا، محفوظ نہیں رہے گا فتنوں اور گمراہی سے، سوائے وہ شخص اس شخص کے جس نے مکمل طور پہ کامل خود سپردگی کا مظاہرہ کیا، کمپلیٹ سرنڈر اینڈ سبمشن کا مظاہرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایک بات۔ اور دوسری بات وَرَدَّ عِلْمَ مَشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اور جو علم اس پہ جس میں وہ شبہ کا شکار ہوا، یعنی علم کا وہ حصہ جو اس پہ واضح نہیں ہوا، جیسا کہ ہم نے پچھلی کئی کلاسز میں اس کی طرف اشارے کی ہیں، باتیں کی ہیں اس مسئلے پہ۔ ایک تو وہ شخص کمپلیٹ سرنڈر کرنا چاہیے، کامل خود سپردگی، کامل سر تسلیم خم کرنا چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، سمجھنا چاہیے کہ جو وہاں سے آیا ہے وہی حق ہے، ہم اس کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسا کہ فرمایا گیا ہے۔ اور وَرَدَّ عِلْمَ مَشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اور جو علم اس پہ مشتبہ ہوا، جس علم کو سمجھنا اس کے لیے مشکل ہوا اپنی کم علمی کی وجہ سے، تو اس علم کو وہ لوٹائے گا عالم کی طرف۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر دین کا کوئی مسئلہ، عقیدے کا کوئی مسئلہ یا دین کے کسی بھی شعبے کا کوئی مسئلہ اس شخص پہ یہ اشکال کا شکار ہوا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اس اشکال کی بنیاد پہ دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو، بلکہ یہ کیا کرے گا، جو بات اس کو سمجھ نہیں آئی اپنی فہم سے یا اپنے کم علم کی بنیاد پہ اس کی تفسیر یا تشریح کرنے کے بجائے یہ کرے گا کہ یہ اس علم کو لوٹائے گا الی عالمہ، جو اس کو جاننے والا ہوگا، کیونکہ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر اس سے بڑا جاننے والا ہوتا ہے، یعنی ہر عالم کے اوپر اس سے بھی بڑا ایک عالم ہوتا ہے۔ تو یہ مختصر الفاظ میں ہم نے یہ جو عبارت ہے آج کی کلاس کی جو عبارت ہے، اس کو ہم نے تھوڑا مختصر الفاظ میں اس کی وضاحت کی، تو اس کی تھوڑا مزید وضاحت بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا پہلا جو مسئلہ ہے کہ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَعْنَهُ عَلَى مَا أَرَادَ۔ تو یہ بنیادی فرق ہے اہل سنت اور باقی فرقوں کے درمیان۔ مثلا اگر آپ معتزلہ کو دیکھیں گے، معتزلہ جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں، خصوصاً حدیث کے مقابلے میں وہ زیادہ ان کا جو زور ہوتا ہے وہ عقل پہ ہوتا ہے، یہ وہ ریشنلسٹک فرقہ ہے، جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں ریشنلزم کا شکار طبقہ ہے یہ۔ تو اہل سنت کا منہج اس کے برعکس یہ ہے، ہمارا جو دین کے بارے میں انحصار ہے وہ بنیادی طور پہ قرآن و حدیث پہ ہے، نصوص پہ ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا لا ندخل فی ذلک متعولین بآرائنا، ہم ان چیزوں میں داخل نہیں ہوتے ہیں تعویل کرتے ہوئے، اپنی رائے کی بنیاد پہ تعویل کرتے ہوئے۔ تو یہ جو لفظ تعویل ہے اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ لفظ التعویل لہ ثلاثۃ معان اصطلاحیہ، یہ جو تعویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اکثر یہ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں، خصوصاً اصول فقہ میں لفظ استعمال ہوتا ہے، یا عقیدے کی جو کتابیں ہیں، علم الکلام کی جو کتابیں ہیں، متکلمین حضرات کے یہاں یہ لفظ بڑی کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں ہم کچھ بنیادی باتیں یہاں پہ بیان کریں گے کہ لفظ تعویل جو ہے یہ تین معنی میں، اصطلاحی طور پہ یہ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تعویل کا ایک مطلب یہ ہے التعویل بمعنی التفسیر، ایک اعتبار سے جو تعویل ہے یہ تفسیر کا مترادف ہے، یعنی التعویل جو ہے، لفظ تعویل یہ کس کا مترادف ہے، لفظ تفسیر کا، یعنی لفظ تفسیر کے بجائے اگر آپ لفظ تعویل بھی استعمال کریں تو یہ صحیح ہے،
کیونکہ لفظ تعویل کا ایک معنی تفسیر بھی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے تو یہ بات صحیح ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اس آیت کی تعویل میں علماء کا اختلاف ہے تو یہ بات بھی صحیح ہے. یعنی تعویل اور تفسیر کو آپ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پہ، ایک دوسرے کے متبادل کے طور پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. لفظ تعویل جو ہے یہ تفسیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر کہتے ہیں وہوا بیان المراد باللفظ. جب بھی کوئی لفظ ہے اس لفظ سے کیا مراد ہے اس مراد کو بیان کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی لفظ استعمال فرمایا، مثلا لفظ رویت، رویت کہتے ہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ جب استعمال ہوا، اس لفظ کے معنی کیا ہے، اس لفظ کی مراد کیا ہے، اس لفظ یعنی لفظ رویت یا اسی طرح لفظ استوا قرآن میں استعمال ہوا ہے اللہ کے بارے میں، استوا علی العرش 7 مقامات پہ. تو یہ لفظ استوا یا لفظ رویت یا اور بھی کوئی لفظ، بیان المراد باللفظ، اس لفظ کی اس سے کوئی مراد ہوگی نا، لفظ تو فضول میں وضع نہیں کیا گیا ہوگا، اس لفظ سے کوئی مراد ہوگی، اس مراد کو بیان کرنا. یعنی جو مراد ہے اس لفظ سے کیا مراد ہے. جب کوئی متکلم یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ کسی معنی کو کنوے کرنا چاہتا ہے، اس کی کوئی مراد ہوتی ہے اس لفظ سے کوئی معنی مراد ہوتی ہے جس کو وہ کنوے کرنا چاہتا ہے اپنے سامع کی طرف. تو اس مراد کو بیان کرنا اس کو تفسیر کہتے ہیں. تو تفسیر اور تعویل اس اعتبار سے مترادف ہیں. وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَى اصطلاح المفسرین، اور مفسرین کے یہاں یہی غالب ہے. جب ہمارے یہاں مفسرین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس آیت کی تعویل یہ ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے اس آیت کی تفسیر. اس کی سب سے عمدہ مثال آپ کو ملے گی الامام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ. ان کی جو تفسیر ہے، جو بڑی معتبر تفسیر ہے، بڑی ضخیم تفسیر ہے، بڑی علمی تفسیر ہے، تو اس میں انہوں نے یہی لفظ استعمال کیا ہے. فرماتے ہیں فی تعویل هذه الآیہ 3 اقوال، اس آیت کی تعویل میں 3 اقوال ہیں. تو تعویل سے مراد ہوتا ہے تفسیر. ایک بات تو تعویل کے ایک معنی تفسیر کے ہیں. تو کبھی اس میں انسان خلط مبحث کا شکار نہیں ہونا چاہیے. وہ دیکھے گا کہ امام الطبری رحمہ اللہ یا اور بھی کسی قدیم مفسر نے لفظ تعویل استعمال کیا ہوگا تو وہ کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ سمجھنا ہے کہ لفظ تعویل جو ہے 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو معنی مراد ہیں وہ پہلے معنی ہے. دوسرے معنی جو تعویل کے ہیں وہ ہے الحقیقہ التی یؤول الیہا الکلام. یہ بھی بڑا اہم ہے. تو تعویل کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت جس کی طرف کلام لوٹتا ہے، یعنی جس پر وہ کلام بالآخر منتج ہوتا ہے. یا آسان الفاظ میں آپ اس کو تھوڑا وضاحت کے لیے، یا تحقیق اللفظ فی الواقعہ، کسی لفظ کا خارج میں وجود ہونا. یعنی آپ نے کوئی لفظ استعمال کیا، کوئی بات آپ نے استعمال کی یا کوئی بات آپ نے بتا دی کسی سے، تحقیق اللفظ فی الواقع، جب یہ واقع میں پریکٹیکل دنیا میں جب یہ وجود میں آ جائے تو اس کو تعویل کہتے ہیں. یعنی فالامر الواقع فی خارج الذہن ہوا تعویل اللفظ. ٹھیک ہے، یعنی کوئی امر، کوئی چیز، کوئی واقعہ جب وہ وجود میں آ جائے، دماغ، ابھی دیکھیں پہلے کوئی چیز میرے دماغ میں ہے، میں کوئی چیز سوچ رہا ہوں یا میں نے کوئی بات بتا دی، اب یہ ساری باتیں تھیوریٹیکل ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا میں دیکھ رہا ہوں، ایسا ہونے جا رہا ہے، تو وہ واقعتاً ہو جائے، یا میں کہوں کہ میں نے ایسا دیکھا یا ایسا ہونا چاہیے، جو ہی وہ چیز ہو جائے تو وہ اس چیز کی تعویل ہے. یعنی کسی چیز کا خارج میں وجود آنا، اس کے لیے بھی لفظ تعویل استعمال کرتے ہیں. مثلا سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں ہے کہ جب انہوں نے وہ خواب دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ ستارے وغیرہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو جب ان کے پھر وہ بھائی وغیرہ جب انہوں نے ان کو سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا ھذا تأویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعویل ہے. یعنی جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ میرے ذہن میں تھا، خواب جو انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا، اب کیا ہے، اب وہ خواب حقیقت میں تبدیل ہو گیا. یعنی ابھی تک وہ خواب میرے ذہن میں تھا، میں نے خواب دیکھا تھا، اس کا علم مجھے تھا، لیکن اب یہ خواب حقیقت واقعی بن چکا ہے، یعنی ابھی واقعتاً وجود میں آ چکا ہے، تو یہ اس کی تعویل ہے. اسی لیے ہم خواب کی تعبیر کو تعویل بھی کہتے ہیں. تعویل الرؤیا، خواب کی تعبیر، یعنی یہ خواب ابھی تک آپ نے دیکھا ہے، اب جو ہی یہ وقوع پذیر ہو، جب یہ وجود میں آ جائے تو اس کی تعویل ہے. جس طرح قیامت کے بارے میں ہم کہتے ہیں قیامت کا ہمیں علم نہیں ہے کب آئے گی، لیکن قیامت کے بارے میں جو اشارات ہیں، امارات جو اس کی بیان کی گئی ہیں، تو قیامت کا ہمیں علم ہے، لیکن جب قیامت پریکٹیکلی واقع ہو جائے، جس روز قیامت آ جائے تو اس کا پریکٹیکلی واقع ہونا اس کی تعویل ہے. تو تعویل کا مطلب ہے کسی چیز کا واقعتاً وجود میں آنا. تو یہ 2 لفظ ہے، اس کے 2 معنی ہے لفظ تعویل کے. الثالث، تیسرا معنی جو تعویل کا ہے،
اور یہاں پہ یہی لفظ مراد ہے یا یہی لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں، وہ ہے صرف اللفظ عن احتمال الراجح الى احتمال مرجوح لدلیل یقترن بہ. وہ یہ ہے، اس کو سمجھیں آپ، کوئی لفظ ہے، اس لفظ کے دو معنی ہیں، ایک معنی اس کے راجح معنی ہے، دوسرا معنی مرجوح ہے. راجح مطلب ہے صحیح، یعنی صحیح نہیں، راجح سے مراد ہے کہ جو پریپونڈنٹ معنی اس کا ہے، یعنی جس معنی کو پریفرنس دیں گے. کوئی لفظ آپ نے استعمال کیا، اس لفظ کے دو معنی ہیں، ایک معنی جو پہلے ہی راجح ہے، یعنی جو ہی آپ نے لفظ استعمال کیا تو آپ کے یہ لفظ استعمال کر کے آپ اس کا مطلب آپ کے ذہن میں آ گیا. یہ وہ معنی ہے جو یتبادر الی الذہن، جو متبادر ہو انسان کے ذہن میں. میں نے کوئی لفظ استعمال کیا، کوئی جملہ میں نے استعمال کیا، اس کا جو پہلا مطلب آپ کے ذہن میں آئے اس کو راجح معنی کہتے ہیں. دوسرا معنی ہوتا ہے کہ اس کا ایک اور، اس لفظ کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، وہ مرجوح معنی ہوتا ہے، وہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں لیکن وہ متبادر معنی نہیں ہوتا، وہ وضاحت کے بعد، یعنی اس کی تھوڑا توضیح کے بعد وہ معنی انسان کا ذہن اسی طرف جاتا ہے. تو جب آپ کسی لفظ کے راجح معنی کو چھوڑ کے اس کے مرجوح معنی کی طرف آئیں، لیکن جو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے لدلیل یقترن بہ، لیکن اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے. لدلیل یقترن بہ، کسی دلیل کی بنیاد پہ جو دلیل اس کے ساتھ ہو. سمپل الفاظ میں کسی لفظ کے دو معنی میں سے، راجح اور مرجوح معنی میں سے، راجح معنی کو چھوڑنا صحیح تو نہیں ہے، لیکن کسی سبب کے، کسی دلیل کی بنیاد پہ جب آپ راجح معنی کو چھوڑ کے اس کے مرجوح معنی کی طرف آ جائیں تو اس کو تاویل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے یہاں، ہمارے متکلمین کے یہاں بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے. یعنی کسی لفظ کی آپ تاویل کرتے ہیں. مثلا لفظ استوا کو لے لیں آپ. لفظ استوا جو ہے، لفظ استوا کے معنی عربی زبان میں ہے ارتفاع، بلند ہونا. ٹھیک ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ بلند ہوا. یہ اس کے راجح معنی ہے. تو آپ اس معنی کو چھوڑ کے اس کے اب تعویل کرنے بیٹھ جائیں کہ نہیں، یہاں پہ بلند ہونے سے مراد ہے اس نے غلبہ پایا، اللہ نے غلبہ پایا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے مرجوح معنی ہوں گے. یعنی آپ نے راجح مطلب کو چھوڑا، مرجوح معنی کی طرف آپ چلے گئے، تو اس مرجوح معنی کو ہم تعویل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس تعویل کے بارے میں یاد رکھنا ہے، تعویل کی اگر دلیل ہو، اگر اس کی دلیل ہو یا جس کو کچھ شرائط ہیں یہ تعویل کے صحیح ہونے کی، جس کو ہم کہتے ہیں شروط صحت التعویل، کسی تعویل کے صحیح ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، ان میں کئی شرائط ہیں. مثلا ایک شرط اس میں یہ بھی ہے کہ وہ اس جو معنی آپ اس کے لے رہے ہیں لغت میں اس کی گنجائش ہونی چاہیے. یعنی جو مرجوح معنی آپ لے رہے ہیں اس کی لغت میں گنجائش ہونی چاہیے. ایک شرط یہ ہے. دوسری شرط اسی طرح یہ ہے جو اس ڈیفینیشن سے بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ کوئی دلیل ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو اس کا راجح مطلب چھوڑنا پڑے اور مرجوح معنی کی طرف آنا پڑے. تو یہ مسئلہ ہے تعویل کا. تو اب تعویل، تو اس کے بارے میں اہل سنہ کا کیا موقف ہے؟ تو اس کی ترجمانی شیخ عبد الرحمن ناصر البراق حفظہ اللہ فرماتے ہیں اب الاصل ان الکلام یحمل علی ظاہرہ، اصل یہ ہے کہ کلام کو اس کے ظاہر پہ محمول کیا جائے گا، یعنی کلام کو اس کے ظاہری معنی، اس کے راجح معنی پہ محمول کیا جائے گا. ولا يجوز صرفه عن ظاهره الا بدلیل یجب المسیر الیہ. فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کلام کو اس کے ظاہر سے ہٹا کے اس کے دوسرے معنی پہ لے جائیں بغیر کسی دلیل کے. وہ دلیل ایسی نہیں ہے کہ جو آپ پہ واجب کرے کہ آپ اس مرجوح معنی کی طرف جائیں. تو اس کے بعد فرماتے ہیں فہذہ النصوص لا يجوز صرفها عن ظاہرها. تو یہ جو نصوص آئی ہیں قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتے ہیں. نزول مشہور روایت ہے، وہ آسمان اول پہ نزول فرماتے ہیں ہر رات، اور پھر فرماتے ہیں کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں وغیرہ. وہ معلوم ہوگی آپ کو وہ حدیث. تو یہ جو لفظ نزول استعمال ہوا ہے یہ چونکہ اللہ کی صفت ہے، صفت نزول ایک، یا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک صفت آئی ہے غضب، اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں، اللہ کو غصہ آتا ہے. تو یہ جو الفاظ قرآن و حدیث میں استعمال ہوئے ہیں ان کے ظاہری معنی ہے، تو ان کو اپنے معنی پہ ہی لینا ہے. تو وہی بات بیان فرماتے ہیں. اب اگر آپ کہیں گے نہیں جی اس نزول کے کچھ اور معنی ہیں، اس کے کچھ اور معنی ہے، اس کے کچھ اور معنی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو انسان کر رہا ہے اس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. تو اسی لیے شیخ براق فرماتے ہیں فہذہ النصوص لا يجوز صرفها عن ظاہرها، لہذا جائز نہیں ہے کہ ان نصوص کو ان کے ظاہر سے
پھیرا جائے، بلکہ یجب اجراؤها علی ظاہرها، بلکہ واجب ہے کہ ان کو اس کے ظاہر پہ لیا جائے، کیونکہ اگر ان کی کچھ اور مراد ہوتی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مراد بیان فرما دیتے، صحابہ اس کی مراد بیان فرما دیتے، جبکہ انہوں نے اس کو اس کے ظاہر پہ ہی لیا ہے۔ مثلا آپ استوا کے مسئلے کو ہی لے لے، اس پہ اس مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، اور اس پہ قریب اس زمانے کے جو سلف جو تھے ان کا اجماع اس مسئلے پہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ تو اب اگر آپ اس کو اس کے ظاہر سے ہٹا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ تو شیخ براق فرماتے ہیں کل قول فی سائر نصوص الصفات، جس طرح ساری نصوص کے بارے میں ہمارا قول ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ساری نصوص کو اس کے ظاہر پہ لیا جائے گا، اور اسی طرح یہاں پہ فرماتے ہیں وظاہرها هو اثبات رؤیت المؤمنین لربهم یوم القیامۃ عیانا بابصارهم۔ تو فرماتے ہیں جس طرح اس رؤیت باری تعالیٰ کے مسئلے میں اس کا ظاہر یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانیں، ہم اس بات کا اثبات کریں کہ جو مومنین ہیں وہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے، ولا یجوز صرفها عن هذا الظاہر، اور اس کو اس ظاہر سے ہٹانا جائز نہیں ہے، لأنه ليس هناك حجة صحيحة توجب صرف هذه النصوص عن ظاہرها، کیونکہ ایسی کوئی حجت صحیح دلیل ہمارے پاس نہیں ہے جو ہم پہ یہ چیز واجب کرے کہ ان نصوص کو ان کے ظاہر سے ہٹا کے کسی مرجوح معنی پہ لے لیں۔ تو پتہ چلا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ تعویل سے احتراز کرتے ہیں، تعویل سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، اور وہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کے بارے میں بھی ہے۔ تو اس کے بعد اس چیز کو بیان کرنے کے بعد جو منہج کی بات بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ، تو اپنے دین میں محفوظ نہیں رہے گا، سلامت نہیں رہے گا، لیکن وہ من سلم للہ عز وجل ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ شخص سلامت رہے گا اپنے دین کے باب میں جس نے کمپلیٹ سرنڈر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو اہل سنہ کو باقی فرقوں سے ممتاز کرتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک سب سے زیادہ تقدس جس چیز کو حاصل ہے وہ نصوص ہے، قرآن و سنت۔ قرآن و سنت کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے یہاں، قرآن و سنت کے سامنے ہر کوئی یہاں اپنا سر جھکاتا ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں تو کچھ اور آیا ہے اور صاحب کو کچھ اور پسند ہے تو اس حساب سے معاملات طے ہوں گے، نہیں۔ تو اسی چیز کو امام الطحاوی نے عقیدے کی کتاب میں منہج کے طور پہ ذکر کیا ہے، اور اس کی وضاحت الامام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی آئی جو ہے حرف و تفسیر میں سے ہے، یعنی سلم لنصوص الکتاب والسنہ، یعنی اس نے تسلیم کیا، اس نے سرنڈر کیا، اس نے پوری طرح تسلیم کیا، یہ قبول کیا، جھکا نصوص کتاب و سنت کے سامنے، یعنی قرآن و سنت کے سامنے کمپلیٹ سبمیشن۔ وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهَا بِالشُّكُوكِ وَالشُّبَهِ وَالتَّأْوِيلَاتِ الْفَاسِدَةِ، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن و حدیث پہ اعتراض کرے شکوک و شبہات کی بنیاد پہ اور فاسد تعویلات کی بنیاد پہ۔ فاسد تعویلات سے وہ تعویلات مراد ہیں جن کی کوئی دلیل نہ ہو، یعنی قرآن و حدیث میں الفاظ آئے ہیں اپنے ظاہر پہ آئے ہیں اپنے ظاہر پہ، تو یہ سوسائٹی کے دباؤ میں آ کے یا مغربی تہذیب کے غلبے کے تحت آ کے ان کی تعویل کر رہا ہے۔ جس طرح کسی زمانے میں لوگ یونانی فلسفے سے متاثر ہو کے قرآن و حدیث کی تعویل کرتے تھے، تو یہ مغربی تہذیب کے غلبے سے متاثر ہو کے قرآن و حدیث کی تعویل کر رہا ہے، تو یہ بہرحال یہ باطل منہج ہے۔ تو جو اس طرح کرے گا تو وہ غلط کر رہا ہے۔ او یا بقولہ، یا یہ کہتا ہے العقل یشہد بضد ما دل علیہ النقل، یا یہ کہے کہ جو عقل ہے یہ نقل کے خلاف گواہی دیتی ہے، تو اسی لیے میں عقل کو مانوں گا، میں نقل کو نہیں مانوں گا۔ جس طرح کہ ہمارے یہاں یہ بیماری جو اکثر پائی جاتی ہے وہ منکرین حدیث کے یہاں پائی جاتی ہے، ان کی جو وہ اس کو عقل کہنا بھی پہلے عقل کی توہین ہی ہے، وہ مستعار لی ہوئی عقل مغرب سے یا مغربی اقدار سے، تو پھر اس عقل کے مطابق ان کو جو لگتا ہے تو وہ اس کا پھر انکار کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ ہماری جو یہ ناقص عقل ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ عقل جو اپنی بھی ہے نہیں، جو غیروں سے مستعار لی ہوئی عقل ہے، تو جو اس عقل کے خلاف ہو اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، جو اس عقل کے مطابق ہو اس کو ہم مانیں گے۔ تو اصل میں عقل جو ہوتی ہے یہ ان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں اور کچھ نہیں، نفسانی خواہشات کو عقل کی بنیاد پہ پیش کرتے ہیں، جیسا کہ ہمیشہ رہا ہے۔ یا یہ بات کہتے ہیں العقل اصل النقل، کہ عقل جو ہے یہ اصل ہے نقل کی، یعنی اصل جو ہے وہ عقل ہے، نقل اس کے تابع ہے۔ فَإِذَا عَارَضَهُ، لہٰذا جب عقل ٹکرائے نقل سے، قدمنا العقل، یا جب نقل ٹکرائے عقل سے یا عقل ٹکرائے نقل سے تو ہم تقدیم کس کو دیں گے؟ عقل کو، ہم عقل کو آگے چلائیں گے۔ تو وَهَذَا لَا يَكُونُ قَطْ، تو امام صاحب فرماتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا، یعنی عقل و نقل جو ہے یہ کبھی ٹکرائیں گی، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مفصل اس موضوع پہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور ان کی اس مسئلے پہ مستقل کتاب بھی ہے جو 11 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے،
محمد رشاد سالم صاحب کی تحقیق کے ساتھ درء تعارض العقل والنقل، عقل و نقل کا جو تعارض ہے اس مسئلے پہ. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ عقل، صحیح نقل اور سالم عقل جو ہوگی، سلیم عقل اور صحیح نقل جو ہے یہ آپس میں کبھی متصادم اور متعارض نہیں ہوتی. تو اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب، فرماتے ہیں فالواجب، پس واجب کیا ہے ایک مسلمان پہ؟ کمال و تسلیم للرسول صلی اللہ علیہ وسلم والانقیاد لامرہ. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ واجب ہے ایک انسان پہ، ایک مسلمان پہ، کہ وہ کمال تسلیم کا مظاہرہ کرے، کمال تسلیم کا مظاہرہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، والانقیاد لامرہ، اور آپ کے سامنے وہ پوری طرح جھک جائے آپ کے حکم کے سامنے، وتلقی خبرہ بالقبول والتصدیق، اور آپ کی جو بھی خبر آپ نے دی ہے اس خبر کو وہ قبول کرے تصدیق کے ساتھ، دون، یعنی خبر کو قبول کرے اور اس کی تصدیق کرے، دون ان یعارضہ بخیال باطل، بجائے اس کے کہ وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو کسی باطل خیال کے ساتھ متعارض قرار دے، یسمیہ معقولا، اور اپنے اس باطل خیال کا وہ نام کیا دے؟ معقول، کہے کہ بھئی میں جو کہہ رہا ہوں یہ میری عقلی دلیل ہے، یہ عقلی دلیل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث بخاری و مسلم کی ہے یا اور حدیثی کتابوں میں، تو وہ میری اس معقول عقل سے ٹکراتی ہے، میری عقل سے ٹکراتی ہے، انٹلیکٹ جو میرا ہے، ریزن جو میرا ہے، اس سے ٹکراتی ہے، لہٰذا میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا. تو فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. یا کیا کرے؟ او یقدم علیہ آراء الرجال وزبالۃ اذہانہم، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کسی اور انسان کی بات کو ترجیح دے، وزبالۃ اذہانہم، یا ان کے ذہن کی گند کو. دیکھیں کیسا لفظ امام صاحب نے استعمال فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ کسی شخص کی بات کو ترجیح دے، یا ان لوگوں کے دماغی گند کو، جو ان کے دماغ میں جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو وہ رسول کی بات پہ ترجیح دے رہا ہے. جس طرح کہ آج کی سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی مغربی فلسفی ہے جس نے پوری زندگی فحاشی میں زندگی گزاری، اس کے بعد اس نے کچھ باتیں بتائی تو ان باتوں کی بنیاد پہ ایک فلسفہ وجود میں آیا. تو ہمارے یہاں اب مغرب کا آدمی ہے وہ تو مجبور ہے، اس کو تو کرنا ہی ہے، وہ ہدایت سے محروم ہے، لیکن ہمارے یہاں کا ایک ماڈرنسٹ طبقہ ہے جو اس مغربی فلسفے کے مطابق، یا کسی مغربی مفکر نے کوئی کتاب لکھی تو اس کے مطابق وہ نصوص کی تعویل کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اس کے مطابق ثابت کر رہا ہے، اور جو رسول اللہ کی بات اس فلسفے کی بات سے ٹکرائے تو فلسفے کی بات کو ترجیح دے رہا ہے. کیوں؟ یہ عقلی بات ہے، رسول اللہ نے جو کہا وہ نقل ہے، نعوذ باللہ. تو ایسا شخص، اس کا مسلمان ہونا ہی پہلے موضوع بحث ہے کہ ایسا شخص مسلمان ہوتا بھی ہے کہ نہیں. تو بہرحال تو اس طرح جو مسلمان ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے؟ فَيُوَحِّدُهُ بِالتَّحْكِيمِ وَالتَّسْلِيمِ وَالْإِنْقِيَادِ وَالْإِذْعَانِ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مانتا ہے. ایک کس میں؟ تحکیم میں، تسلیم میں، انقیاد اور اذعان میں. یعنی آپ کے حکم کے سامنے وہ کسی اور کا حکم نہیں مانتا، آپ کے سامنے پوری طرح سر تسلیم خم کرتا ہے، آپ کے ہر حکم کے سامنے وہ جھکتا ہے. کس طرح؟ یہ مسلمان کا طریقہ ہے. کما وحد المرسل بالعبادت والخضوع والذل والانابۃ والتوکل، جس طرح وہ اللہ کو، یعنی مرسل کا مطلب ہے رسول کو بھیجنے والا، وہ اللہ ہوتا ہے. مرسل ہو گیا بھیجا گیا، مرسل جس کو بھیجا گیا، مرسل جس نے بھیجا. تو جس طرح وہ اللہ کو عبادت میں، خضوع میں، عاجزی میں، انابت میں، توکل میں ایک مانتا ہے، اسی طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مانتا ہے حکم دینے میں. رسول اللہ کو بھی وہ ایک مانتا ہے آپ کے سامنے، آپ کے حکم کے سامنے جھکنے میں. تو پتہ چلا کہ ہمارے یہاں جو توحید ہے وہ دو طرح کی توحید ہے. توحید صرف ایک، توحید دو ہیں، جس کی وضاحت آ رہی ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ مدارج میں فرماتے ہیں فہما توحیدان، پس یہ کتنی توحیدیں ہوئیں؟ دو توحیدیں. لا نجات للعبد من عذاب اللہ الا بہما، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بندہ نہیں بچ سکتا جب تک کہ اس کے پاس یہ دو توحیدیں نہ ہو. صرف ان دو توحیدوں سے ایک انسان بچ سکتا ہے. پہلا کیا ہے؟ توحید المرسل. ایک ہے توحید المرسل، یعنی اللہ کو ایک ماننا، جس کو ہم عموماً توحید کہتے ہیں، اس سے سب واقف ہیں. اور دوسرا ہے توحید متابعت الرسول، دوسری توحید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ کو ایک ماننا. عبادت میں اللہ ایک ہے اور پیروی میں صرف رسول اللہ ایک ہیں، بس. تو یہ دو توحیدیں ہیں. جس طرح آپ عبادت اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے اللہ کا، یہ شرک ہے، اسی طرح رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آپ کو ماننا ہے کہ انسان کو پیروی صرف ان کی کرنی ہے. اس پیروی میں آپ کا اور کوئی شریک، ہم کو اس شخص کی پیروی کرنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق جس کی بات ہو. تو اس کے بعد ابن القیم اس کی وضاحت فرماتے ہیں فلا یحاکم الی غیرہ، تو فرماتے ہیں یہ کسی اور کے پاس اپنا فیصلہ نہیں لے جائے گا. ولا یرضی بحکم غیرہ، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے حکم پہ راضی ہوگا. ولا یقف تنفیذ امرہ وتصدیق خبرہ علی عرضہ علی قول شیخہ وامامہ وذوی مذہبہ وطائفتہ من یعظمہ.
فرماتے ہیں اور یہ ایسا نہیں کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نافذ کرنے سے پہلے یا اس کی تصدیق کرنے سے پہلے یہ رکے گا، ایسا نہیں کرنا ہے. یعنی یہ رکے گا، پھر دیکھے گا اس قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو اپنے شیخ کے قول پہ پیش کرے گا، یا اپنے امام کے قول پہ، یا اپنے مذہب کے جو افراد ہیں، یا کسی گروپ پہ پیش کرے گا جن کی یہ تعظیم کرتا ہے. فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ اگر وہ اس کو اجازت دے، نَفَّذُوهُ وَقَبِلَ خَبَرُهُ تب جا کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نافذ کرے گا یا اس کو تسلیم کرے گا. تو یہ صحیح مسلمان کا طریقہ. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو ابھی انتظار کرے گا کہ اس کے بارے میں فلاں شیخ نے کیا کہا ہے، یا پہلے دیکھوں گا میں کہ فلاں آدمی اس میں کیا کہہ رہا ہے، یا فلاں جماعت کیا کہہ رہی ہے، فلاں پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ صحیح طریقہ. ہاں یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اس حدیث کی صحت کا حکم معلوم نہیں، وہ الگ بات ہے. مثلا آدمی کے پاس حدیث، کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے، اس کو کہا گیا کہ بھائی حدیث ایسے ہے، اس کو معلوم نہیں اس حدیث کے بارے میں، تب یہ رک سکتا ہے. یہ دیکھے گا کہ امام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، امام بخاری نے کیا کہا ہے، امام مسلم نے اس کی صحت کے بارے میں کیا کہا ہے، امام ترمذی، امام احمد نے کیا کہا ہے. ایک دوسرا مرحلہ یہ دیکھے گا کہ جو ہمارے ائمہ ہیں انہوں نے اس حدیث کو کیسے سمجھا ہے. امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کو کیسے سمجھا، امام شافعی نے کیسے سمجھا. وہ تو صحیح بات ہے کیونکہ ایک عامی انسان خود تو نہیں سمجھ سکتا ان چیزوں کو، لیکن جب اس پہ واضح ہو گیا کہ بھئی یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اس کے بعد اب گنجائش نہیں ہے. اللہ اور رسول کا فرمان آیا، اب اس کے بعد گنجائش نہیں ہے کہ ابھی فلاں یا فلاں کے قول کو اس پہ ترجیح دے. تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب وہ اجازت دے تو تب یہ اس بات کو نافذ کرے اور اس کو تسلیم کرے، تو یہ صحیح نہیں ہے. تو اس کے بعد امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑا اہم بات اس سلسلے میں بیان فرمائی ہے. بعض گمراہ فرقوں کا ذکر کیا ہے اور یہ بڑا اہم قول ہے ان کا. امام ابن القیم فرماتے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں فقال الاولون، فرمایا پہلو میں سے ایک جماعت تھی، انہوں نے کہا اذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. انہوں نے کہا جب عقل اور نقل آپس میں ٹکرائے گی ہم عقل کو ترجیح دیں گے، ہم عقل کو تقدیم عطا کریں گے. ایک جماعت یہ تھی. وقال الاخرون، دوسری جماعت آئی، انہوں نے کہا اذا تعارض الاثر والقیاس، جب حدیث اور قیاس آپس میں ٹکرائیں قدمنا القیاس، ہم قیاس کو ترجیح دیں گے. وقال اصحاب الذوق والکشف والوجد، اور اہل تصوف جو تھے، ذوق والے لوگ، کشف والے لوگ، وجد والے لوگ، انہوں نے کہا اذا تعارض الذوق والوجد والکشف وظاہر الشر، انہوں نے کہا کہ جب کشف، وجد یا ذوق ٹکرائے شریعت کے ساتھ تو ہم کیا کریں گے، قدمنا الذوق والوجد والکشف، تو ہم ذوق کو، کشف کو اور وجد کو ترجیح دیں گے. دیکھیں ہر شخص، یہ مختلف گمراہ فرقے تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں وقال اصحاب السیاسہ، تو جو پالیٹیشنز تھے، سیاست والے لوگ، انہوں نے کیا کہا اذا تعارضت السیاست والشر قدمنا السیاسہ، جب سیاست اور شریعت آپس میں ٹکرائے گی ہم سیاست کو ترجیح دیں گے. تو امام ابن القیم رحمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے، ان کا رد فرماتے ہیں فجعلت کل طائفۃ قبالۃ دین اللہ وشرعہ طاغوتا یتحاکمون الیہ. فرماتے ہیں ان چاروں میں سے ہر طبقے نے اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کے بالمقابل ایک طاغوت کھڑا کیا ہے جس کے پاس وہ اپنے فیصلے کرواتا ہے. یعنی ایک جماعت نے اپنا طاغوت کھڑا کیا ہے عقل کو، دوسری جماعت نے قیاس کو، ایک اور جماعت نے ذوق کو، ایک اور جماعت نے سیاست کو. تو اس طرح کے لوگ ہیں، ہر کسی کا اپنا طاغوت ہے جس کے مطابق یہ فیصلے کرتے ہیں، اگرچہ زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں فہؤلاء یقولون، یہ والے لوگ کہتے ہیں لکم النقل ولنا العقل، نقل تمہیں ہوئی، تم حدیث والے لوگ ہو، ہم عقل والے لوگ ہیں، ہم ریشنلسٹس ہیں. والآخرون، دوسری جماعت نے کہا یقولون، وہ کہتے ہیں انتم اصحاب آثار و اخبار، تم تو حدیث اور خبروں والے لوگ ہو، اخبار و آثار والے لوگ ہو. ونحن اصحاب اقیسہ و آراء و افکار، اور ہم قیاس کرنے والے لوگ ہیں، ہم سوچنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس فکر ہے، تھاٹ ہے، تمہارے پاس حدیث ہے. وَأُولَئِكَ يَقُولُونَ، اور دوسری جماعت ہے وہ کہتی ہے انتم ارباب الظاہر، تم ظاہر پرست لوگ ہو، ظاہری لوگ ہو. وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَقَائِقِ، اصل حقیقت ہمارے پاس ہے، تصوف وغیرہ حقیقت ہمارے پاس ہے. وَالْآخَرُونَ يَقُولُونَ، دوسری جماعت کہتی ہے لَكُمُ الشَّرْعُ وَلَنَا السِّيَاسَةُ، تمہارے لیے یہ شریعت، ہمارے لیے سیاست. یعنی تم شریعت پڑھاؤ لوگوں کو، تم یہ اصول وغیرہ پڑھاؤ لوگوں کو، سیاست ہم خود کریں گے. تو سیاست اور شریعت کا آپس میں تعلق نہیں ہے. تو امام ابن القیم فرماتے ہیں، دیکھیں زبان بھی کتنی بلیغ ہے، کتنی ادبی زبان ہے. فرماتے ہیں فیا لہا من بلیۃ، ہائے مصیبت عمت فاعمت، جو عام ہو گئی اور اس نے لوگوں کو اندھا کر دیا. ہائے مصیبت عام ہوئی اور لوگوں کو اندھا کر دیا. ورزیۃ رمت فاسمت، اور بڑی ایک ہلاکت خیز مصیبت جو آئی اور لوگوں کو بہرا کر دیا، وہ اب سن نہیں پاتے ہیں. وفتنۃ دعت القلوب،
اور فتنہ جس نے دلوں کو دعوت دی، فَأَجَابَهَا كُلُّ قَلْبٍ مَفْتُونٍ، اور ہر فتنہ والے دل، وہ دل جو فتنے میں مبتلا تھا، اس نے اس دعوت کو قبول کیا۔ وَأَحْوِيَةٌ عَصَفَتْ، اور وہ ہوائیں جو چلی، فَصَمَّتْ مِنْهَا الْآذَانُ، جس سے کان بہرے ہو گئے، وَعَمِيَتْ مِنْهُ الْعُيُونُ، اور آنکھیں اندھی ہو گئی۔ دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں ہیں یہ، یعنی یہ انسان نے جب پہلے کسی چیز کو معیار بنایا، ایک نے عقل کو بنایا، دوسرے نے ذوق کو بنایا، تیسرے نے کسی اور چیز کو بنایا، ایک سیاست کو بنا رہا ہے، اب جب ان کے پاس قرآن و حدیث آ رہا ہے تو ان کی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں، یہ تعصب کا شکار ہے، باعث کا شکار ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات امام ابن القیم نے بیان فرمائی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا ایک تو یہ ہے کہ کمپلیٹ سرنڈر کرنا ہے قرآن و حدیث کے سامنے، مکمل کامل خود سپردگی کا اظہار اور مظاہرہ، اور دوسرا وَرَدَّ عِلْمَ مَشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اور جو علم اس پہ مشتبہ ہو جائے اس کو لوٹانا ہے کس کی طرف؟ عالم کی طرف، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ النحل کی مشہور آیت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علماء کے، یہ لوگوں کے یہاں جو طبقے ہیں، جو گریڈز ہیں لوگوں کے یہاں، تو اس سلسلے میں جب بھی کسی انسان پہ کوئی چیز مشتبہ ہو جائے، کوئی شخص اشکال کا شکار ہو، تو اس میں بہتر صورت یہ ہے کہ وہ اہل علم سے رابطہ کرے، اہل علم سے بات کرے۔ تو اکثر آپ دیکھیں گے جو لوگ اکثر اپنے ہی دماغ پہ بھروسہ کرتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کو اپنے دماغ کے مطابق سمجھتے ہیں، جو بات سمجھ آئی اور جیسے سمجھ آئی اس کو مانتے ہیں، جو بات سمجھ نہیں آئی اس کی تعویلیں کرتے ہیں یا اس کو نہیں مانتے، تو اکثر اس طرح کے لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے ہی اپنے نفس کے بارے میں ایگزام کا شکار ہوتے ہیں کہ بھائی ہم سب کچھ جانتے ہیں، انا والا غیری، علم کے بارے میں ہوں اور کوئی نہیں۔ یہ پھر الگ بات ہوتی ہے کہ اس شخص کو عربی زبان کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہوتے، اس طرح کے۔ اب آپ کو یہاں ہمارے کشمیر میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، خصوصاً سوشل میڈیا پہ، جو دین کے بارے میں جاہل ہوتے ہیں، لیکن بس وہی باتیں قبول کرتے ہیں جو ان کی عقل، اپنی عقل مانتی ہے، یا بلکہ بالفاظ دیگر اپنی خواہشات جس چیز کو مانتی ہیں۔ تو بہرحال اہل سنت کا منہج یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اور اگر کوئی بھی شخص کسی بھی معاملے میں کنفیوژن کا شکار ہو دین کے بارے میں، تو وہ اس میں رابطہ کس سے کرے گا؟ اہل علم سے۔ تو اسی چیز کی وضاحت امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ منہج جو اہل سنہ کا ہے، فرماتے ہیں فعلی العبد ان یجعل ما بعث اللہ بہ رسلہ وانزل بہ کتبہ هو الحق الذی یجب اتباعہ۔ فرماتے ہیں ایک بندے پہ یہ چیز لازم ہے کہ جس چیز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے اور جس چیز کو اپنی کتابوں میں نازل کیا ہے، کہ ایک مسلمان اسی بات کو حق مانے جس کی اتباع واجب ہے۔ یعنی ایک عبد پہ، ایک مسلمان پہ یہ لازم ہے، ایک بندے پہ یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو اور اللہ کے رسول کی بات کو حق مانے، واجب الاتباع حق۔ فَيُصَدِّقُ بِأَنَّهُ حَقٌّ وَصِدْقٌ، وہ اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کہا وہی حق و صدق ہے۔ وَمَا سِوَاهُ مِن كَلَامِ سَائِرِ النَّاسِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کے علاوہ باقی لوگوں کا جو کلام ہے اس کو پیش کیا جائے گا قرآن و حدیث پہ، نہ کہ قرآن و حدیث کو پیش کیا جائے گا باقی علماء کی باتوں پہ، نہیں، بلکہ ان لوگوں کی بات کو پیش کیا جائے گا قرآن و حدیث پہ۔ فَإِن وَافَقَهُ فَهُوَ حق، جو کچھ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا وہ حق ہے۔ وَإِن خَالَفَهُ فَهُوَ باطل، اگر یہ کلام قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو یہ کیا ہے؟ باطل۔ وَإِن لَمْ، اب یہ دوسرا، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے منہج کا، وَإِن لَمْ يَعْلَمْ، اگر یہ نہ جانے، هَلْ خَالَفَهُ أَوْ وَافَقَهُ، اگر اس کو اب یہ پتہ نہ ہو کہ کسی شخص کی یہ بات یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا اس کے خلاف، کیوں نہیں پتہ ہوگی اس کو؟ لِكَوْنِ ذَلِكَ الْكَلَامُ مُجْمَلًا، کیونکہ اس شخص کا جو یہ کلام ہوگا یہ مجمل ہوگا، یہ واضح نہیں ہوگا، اس میں اجمال ہوگا۔ لا يعرف مراد صاحبہ، اور اس کہنے والے کی مراد واضح نہیں ہو رہی ہوگی، اس آدمی کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ او یا قد عرف مرادہ، یا اس کو اس آدمی کی مراد پتہ ہوگی جو یہ کہہ رہا ہے، لیکن لم یعرف حل جاء الرسول بتصدیقہ او تکذیبہ، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ جو عالم آدمی کہہ رہا ہے، یا یہ عالم یا یہ شخص کہہ رہا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ رسول اللہ کی بات اس کے مطابق تھی یا اس کے موافق۔ یعنی ایک مرحلہ یہ ہے، اس کو تھوڑا سمجھیے، بڑی اہم بات ہے۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان نے دیکھا جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کو تسلیم کیا، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے اس کو رد کیا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ آدمی ہے، اس کو پتہ، اس کو یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس شخص کی بات کی نہیں۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس شخص کی بات میں اجمال ہے، اس میں بہت وہ اجمال ہے، وہ واضح نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ آدمی جو بات کہہ رہا ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، یہ کیا کرے گا اس صورت میں؟
ہمارے یہاں جو یہ شدت پسند نوجوان ہیں وہ چونکہ ان نے بات کو پوری طرح سمجھا نہیں ہوتا ہے کسی عالم نے کوئی صحیح بات کی ہوتی ہے لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے, تو یہ اس پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ گمراہ آدمی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اس نے مجمل کلام کیا ہوتا ہے, جو اس آدمی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ اس عالم کی یہ بات اس کی کیا مراد ہے, یا کبھی ایسا ہوتا ہے وقد عرف مرادہ, اس کو مراد معلوم ہوتی ہے لیکن لیکن لم يعرف هل جاء الرسول بتصدیقه او تکذیبه. اب اس کو دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے, یہ اس کی مراد کو سمجھ جاتا ہے, مراد کو تو یہ پاتا ہے لیکن اس کو اتنا علم نہیں ہوتا, اور عوام کا اکثر یہی مسئلہ ہے, اس کو یہ مراد یہ تو سمجھتا ہے اس کی مراد, لیکن اس کو اتنا علم نہیں ہوتا کہ یہ بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں. ہمارے یہاں اکثر یہ ایسا ہوتا ہے, ہمارے یہاں ایک وہ کم علم طبقہ ہے, وہ کسی امام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ امام کی یہ بات ہے, مثلا خصوصاً ہمارے یہاں جو مظلوم امام ہیں سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, تو اس آدمی کو خود کسی بات کی پتہ نہیں ہوتی ہے, تو یہ دیکھتا ہے کہ ابو حنیفہ کی یہ بات ہے, اس نے کوئی حدیث سنی ہوتی ہے, یہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کی یہ بات حدیث کے خلاف ہے لہٰذا ابو حنیفہ مردود ہے, نعوذ باللہ, ابو حنیفہ اہل رائے تھے, انہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑا ہے. تو یہ بات صحیح, اس شخص کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے, یہ یا تو یہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتا ہے کسی عالم کی, یا تو بات کو سمجھتا ہے لیکن اس کو اتنا علم نہیں ہوتا کہ قرآن و حدیث اس کے مطابق ہے, موافق ہے. یہ منہج کی بڑی اہم بات ہے. تو اس صورت میں کیا کرے گا, اس صورت میں ہمارے یہاں جو ہوتا ہے وہ اس پہ بھی کفر کا فتویٰ لگتا ہے, اس پہ بھی کفر کا فتویٰ, فلاں متکلم نے یہ بات کہی ہے تو لہٰذا یہ گمراہ ہے, اور فلاں امام صاحب کی بات تو مجھے سمجھ آ گئی لیکن اس امام کے پاس کوئی دلیل نہیں, یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. بھائی تمہیں کہاں پتہ ہے دلیل کہتے کسے ہیں, تم نے پھر دلائل کا کہاں پہ پھر تم نے موازنہ کیا ہے, تمہارے پاس اتنی استطاعت یا اتنی صلاحیت ہے. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں اس شخص کی بھی تکفیر کی جاتی ہے, یا اگر تکفیر نہیں تو تبدیع کی جاتی ہے, بدعتی قرار دیا جاتا ہے, یا تضلیل کی جاتی ہے, گمراہ سمجھا جاتا ہے اس بیچارے کو. تو امام صاحب فرماتے ہیں, امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسی صورت میں جب آپ اس شخص کی مراد نہ سمجھ پائیں, اس کی مراد آپ پہ واضح نہ ہو, اس میں اجمال ہو ایک بات, یا آپ نے مراد کو سمجھا لیکن آپ کو اتنا علم نہیں ہو کہ یہ بات صحیح ہے یا قرآن و حدیث کے خلاف ہے, تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا, دیکھیں یہ کیا جائے گا فَإِنَّهُ يُمْسِكُ عَنْهُ, یہ اس سے رکا رہے گا, یہ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرے گا. بات کیوں نہیں کرے گا, کیونکہ بات اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اس کی مراد کو نہیں سمجھا ہے, اس کو حق نہیں ہے بات کرنے کا. یا اب اگر اس نے مراد کو سمجھا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کی مراد بھی وہی تھی, یہ اس شخص کا جو کلام ہے یہ اللہ اور رسول کے کلام کے مطابق اس کو اتنا علم نہیں ہے, تو اس پہ واجب ہے کہ یہ خاموشی اختیار کرے, ولا یتکلم, اور یہ بات نہ کرے الا بعلم, لیکن علم کی بنیاد پہ. تو یہ بات جو امام ابن ابی العز الحنفی نے بیان فرمائی ہے, یہ مطلب اس کا اطلاق ہر طبقے پہ ہوگا, عوام پہ زیادہ ہی ہوگا کہ وہ خاموشی رہیں کیونکہ عوام کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے. جو بنیادی دین کی باتیں ہیں وہ تو واضح ہیں, لیکن باقی یہ جو معاملات ہیں ہمارے یہاں, جی فلاں امام کو حدیث پتہ نہیں تھی, فلاں امام نے اس کو غلط سمجھا ہے, حنفی مذہب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, شوافیہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, یا امام مالک نے یہ بات غلط کہی ہے, نعوذ باللہ, اس طرح کی باتیں جو ہم کہتے ہیں, تو اس سے ایک عامی کو احتراز کرنا چاہیے. تو یہ ضمناً یہاں پہ بات آئی منہج کے بارے میں, کیونکہ ہمارے یہاں جو یہ پرابلم ہے, ہم نے کسی شخص کی بات کو سمجھا بھی نہیں ہوتا, یا آج کے دور میں دیکھتے ہیں ہم نے بھی تقسیم کیے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ فلاں عالم جو ہے یہ چونکہ خارجی ہے تو اس کی کوئی کتاب کبھی نہیں پڑھی ہے, کتاب کوئی نہیں پڑھی ہے لیکن اس پہ حکم ہم لگاتے ہیں. تو اس طرح کرنا ناجائز ہے, اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں کہ آپ نے اس آدمی کی کتاب آپ نے پڑھی بھی نہیں سرے سے, اس کے باوجود بھی آپ اس پہ حکم لگا رہے ہیں, تو اس سے آپ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو آپ برباد کر رہے ہیں. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم. اللہ ربی واحد وانا بذلك اشهد لا مبدئي واصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي